گانے گاتا تھا تو غوث اعظم اسے سمجھاتے تھے کہ یہ طریقہ درست نہیں. اور ہمارے زمانے میں جس کی ہاں میں ہاں ملاؤ وہ راضی رہتا ہے, اور کسی بات پہ ٹوک دو تو فوراً ناراض. ہمارے زمانے کے اندر یہ ماحول ہے کہ جہاں آپ نے کسی بندے کو کہا کہ تو غلط ہے, یا کسی کو جس جگہ ڈانٹا اس جگہ یہاں تو مداری بن کے وقت گزارنا پڑتا ہے. جو آئے اس کے اشاروں پہ ناچو تو لوگ ٹھیک ہے. ہم چاہتے پتہ کیا ہے کہ صوفی صاحب ہوں, پیر صاحب ہوں, تو وہ نا ہمارے سامنے ہمارے اشاروں پہ چلیں. آپ کسی بندے کو اس جگہ انکار کریں, انکار. میرے اصحاب نا کچھ لوگوں کو اٹھ کے ملتے تھے, کچھ لوگوں سے پورا اتنا سا ہاتھ بعض اوقات ملایا جاتا تھا. میرے دل میں اکثر سوال آتا تھا. ایک دن میں نے کہا حضور یہ بڑے فضول سے کچھ بندے ہیں, تو ان کو بعض اوقات اعزاز ملتا ہے, تو کچھ بڑی محبت کے ہیں تو ان کو اتنا سا ہاتھ بھی آپ ملا لیتے ہیں. تو ایسا فرمانے لگے یہ اپنوں بیگانوں کا فرق ہے. میں نے کہا کس طرح؟ فرمانے لگے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پروٹوکول نہ دو تو بھاگ جاتے ہیں, تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے انہیں جوتے بھی مارے تو یہ میرا ہی ہے, اس نے جانا کوئی نہیں, یہ میرا ہے. فرماتے ہیں جسے ڈانٹتے زیادہ ہیں ڈبٹتے زیادہ ہیں, اس کا پتہ ہوتا ہے یہ جا کہیں نہیں سکتا, یہ میرا ہی ہے. کو جتنا مرضی کچھ کرو. تو جب پروٹوکول مہینے کا دور آیا نا ہمارا, ہم تو ذرا اس لیے تو اصلاح نہیں ہو رہی. آپ کسی شخص کو کہیں انکار کر کے دیکھیں, اسی وقت وہ ہٹ جائے گا, مینو ہی نہ کر چھڑی, حالانکہ میں تریاری روٹی بھی کھوائی ہے. ان چکروں سے باہر آئے. یہ چیز آپ کا تربیت روک دے گی, منع کر دے گی, آپ باہر نکلے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا گایا کرتا تھا, غوث اعظم منع کرتے, فرماتے طریقہ ٹھیک نہیں, بات چیز سے وہ مخالفت کرنے لگ گیا. اور لوگ جب ان کے مفادات پہ ٹھوکر لگتی ہے تو وہ ذات پات پہ اتر آتے ہیں. وہ کہتا ہے جی دیکھو میرے پیچھے رش بڑا ہے, لوگ سنتے بڑے ہیں, تو عبد القادر تو معاذ اللہ جلتے ہیں مجھ سے. خیر بڑی مخالفت کی, باتیں ٹٹول کے لاتا, کھاتے کہاں سے ہیں, لنگر کہاں سے آتا ہے, یہ کیا ہے. حضور غوث اعظم ہنس دیا کرتے, فرماتے چل ٹھیک ہے موج کر. وقت گزرتا گیا, بوڑھا ہو گیا, لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے. گلے کی آواز بڑا سریلی تھی, وہ اب دھیمی پڑ گئی. وہ جو اسے سنتے تھے وہ کسی اور کو سننے لگے. گھر میں بھی جب تک پیسے آتے تھے تب تک تو گھر میں بھی بڑی قدر تھی. اب جب گھر میں کچھ نہ دیا تو بچوں نے بھی نکال دیا. حالت یہ ہوئی کہ قبرستان جا کے بیٹھ گیا. مکھیاں بھنکتی ہیں, پہننے کو کپڑا کوئی نہیں, کھانے کو روٹی کوئی نہیں. میرے شیخ میرے غوث اعظم اس گلی سے گزرے. جب غوث اعظم گزرے تو اس کی حالت دیکھی تو محبوب پاک کا وہ طریقہ یاد آ گیا. سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کوائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. تو حضور غوث اعظم گھر گئے, غلام کو بلایا, فرمایا 100 دینار لے جا, اس گویے کو دیا, بتانا نہ کس نے بھیجے, دے کے لوٹ آنا. وہ کہتا میں گیا تو بڑی بری حالت, پھٹے ہوئے کپڑے, خستہ حالی. جا کر کے 100 دینار دیے. میں نے کہا لو. اس نے آ کے کھولی تو بڑھاپے سے بری حالت, بیماری, ذوف. کہنے لگا کس نے بھیجے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے, بتانے کا نہیں. تو کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا میں بھی سارے بغداد کو جانتا ہوں, مجھے پتا ہے اس حالت پہ اگر مجھ پہ کوئی کرم کر سکتا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے. مجھے بھی پتا ہے, میں بھی جانتا ہوں. اس حال میں گرے ہوئوں کو تھامنا اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ غوث اعظم کا ہی ہے, وہی مجھ پہ کرم کر سکتے ہیں. کہتے میں خادم کہتے میں دے کے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا. حضور غوث اعظم پڑھا رہے تھے تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, نظر اٹھائی آپ نے, فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. چیخ ماری اس نے, رویا, قدموں میں گرا. لگا عبد القادر تو میرے نبی کا سچا وارث ہے, تو سچا وارث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں ساری زندگی مخالفت کرتا رہا اور جب میرا کوئی نہ بنا تو میرا بن گیا. اب مجھے بتا کہ اس بڑھاپے میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا. تو غوث اعظم فرمانے لگے تو سچے دل سے توبہ کر, اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے کا, اخلاق کے لیے آئے, کردار کے لیے آئے, تربیت کے لیے آئے. ان لوگوں نے اپنے عمل سے ڈھیروں لوگوں کی زندگیاں بدلی. غوث اعظم مزدوروں کی طرح دین کا کام کرتے تھے. میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فکرہ کہا,
مزدوروں کی طرح. میں نے اپنے گاؤں میں کچھ ایسے مزدور دیکھے جو صبح فیکٹری میں دیہڑی کر کے آتے تھے تو شام کو دیہڑی کر کے آئے ہیں پوری 4 بجے تک 5 بجے تک. تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈالنی ہے اپنے گھر کے اندر تو اس سے بھی ٹھیکہ کر لیا. اس نے کہا میں 300 روپیہ دوں گا مٹی اٹھا لو. تو وہ مزدور گھر آیا تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے ہیں عید بھی قریب آ رہی ہے. یہ مزدور لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں. تو رات کو مٹی ڈال دی. حضور غوث اعظم نے مزدوروں کی طرح دین کا کام. یہاں تو موجیں لگی ہیں تو موجیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. یہاں تو لوگ ساد رنگ میں مست ہو کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا جی ہم بڑے پکے ہیں ان کے ماننے والے. غوث اعظم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے. فقہ کا ان کہہ دے وہ بھی مولوی سن کیونکہ درس جو دیتے تھے. فقہ کا درس فجر کے بعد. ظہر کے بعد غوث اعظم لوگوں کو حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے. عصر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے. ہر روز رات کو عشاء کے بعد دور دراز سے مخلوق آتی تھی. لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا اور غوث اعظم وہاں رسول اللہ کا دین لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. 1000 آدمی کاغذ قلم لے کے عالم بیٹھا کرتے تھے. غوث اعظم جو تفسیر بیان کرتے اسے لکھا جاتا تھا. یہ حضور غوث اعظم کا طریقہ ہے. غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے خطیب تھے. وہ خطیب تھے مسجد کے. جامعہ نظامیہ کے نام سے غوث اعظم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا. وہ ایک ادارے کے پرنسپل تھے. جسے الف با سیدھی پڑھنی نہ آئے وہ کہے میں بڑا ولی ہوں مجھے غوث پاک کا فیض ہے. تجھے کس طرح کا فیض ہے؟ غوث اعظم کا فیض یہ آپ فرمایا کرتے جتنی جس کی زبان میں تاثیر زیادہ ہو سمجھو میرا فیض اسے زیادہ ملا ہوا ہے. آپ تقریر کرتے تھے خطبہ دیتے تھے روز رات کو بیٹھتے تھے. یہاں پیر صاحب کے پاس علم لدنی ہے. انہیں 8000 کا مولوی رکھا جمعہ پڑھانے. میں کہ پیر صاحب کیوں نہیں پڑھا دے؟ کہ وہ ہمارے پیر صاحب کے پاس علم لدنی ہے. میں کہ انہوں آتا ہی نہیں بچارے نے. علم لدنی ہوئے تو باہر بھی آگے ہوتا. کن لوگوں کو ماننا شروع کر دیا قوم نے. کہتے ہیں مولوی اور ہوتا ہے صوفی تو صاحب کہہ دو مولوی پڑھا ہوتا ہے صوفی جاہل ہوتا ہے. یہ فرق کرو معاذ اللہ سمجھ میں آئے. کیا چکر ہے؟ کس طرف لوگ چلے گئے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 گھنٹے دین کا کام کرتے. 16 گھنٹے اتنا پڑھا پڑھایا. پھر بھی اگر کوئی بندہ آ گیا نا چل کے دور سے مصر سے یمن سے 15-20 بندے آ کر حضور محفل میں لیٹ ہو گئے تھے تو ہم آپ کی زیارت کے لیے تو غوث اعظم گھنٹہ ان کو بھی تقریر سناتے رہتے. انہیں بھی دین بتاتے کہ چلو دین کے کام میں آج اوور ٹائم ہی لگا لیتے ہیں. آج تھوڑا زیادہ مزدوری کر لیں. مزدوروں کی طرح کام کیا. 50 کے قریب کتابیں لکھی. لاکھوں لوگوں کا قبلہ درست کیا. ہزاروں یہودیوں اور عیسائیوں کو کلمہ پڑھایا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین تیار کیے. میرے ذمہ راہ حوالہ. صلاح الدین ایوبی جب جنگیں لڑ رہے تھے تو بیت المقدس کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے مجھے معمولی نہ سمجھنا میں عبد القادر جیلانی کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں. مجھے کوئی معمولی نہ سمجھے میں غوث اعظم کا. اور 70,000 کی فوج جو صلاح الدین یہ لوگ جہاد کریں گے بیچارے جو صرف چندے اکٹھے کرتے ہیں کبھی بیت المقدس کے نام پہ اور کبھی کسی نام پہ ساری دن کی کھالیں جمع کر کے کھا گئے. اور کیا کلاشن کو لے کے لوگوں کو ڈرایا. کردار بتاؤ اپنا. اور ہر رسالے میں یہ آپ سے چندے لیتے ہیں. میں آپ کو ان کے رسالے دکھاؤں گا. آپ کی کھالے لے جاتے آپ سے چندہ لیتے مہینے کا رسالہ نکالتے. ہر رسالے میں کبھی داتا صاحب کے خلاف لکھتے. انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا ہے لاہور میں جو علی اجویری کا مزار ہے وہ شرک کا اڈا ہے. اور دو کھلا انہوں نے اور چندے دو ان کو. یہ تو جنازے اشتہار لگا کے پڑھاتے ہیں. میلاد کی محفل بدعت ہو گئی. کس صحابی نے اشتہار لگا کے جنازہ پڑھایا ہے؟ فلانے کا جنازہ ہے تو اتنے بجے اشتہار لگا دو. کس کی سنت ہے؟ کیا تماشا لگایا ہوا ہے. اور ہماری قوم ہے کہ مست ہے پتہ ہی کوئی نہیں. بہلانے والے سب تمہارے یار ہو گئے. سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے. کبھی ولیوں کے دشمنوں کی وجہ سے بھی جہاد ہوا ہے. صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو کے کہنے لگے فلسطین میں فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبد القادر کے مدرسے کا طالب علم ہوں. اور فرمانے لگے یہ 70,000 فوج میرے ساتھ ہے ساری غوث اعظم کو ماننے والی ہے. انقلاب غوث کے ماننے والے لائیں گے. یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے جن کے دلوں میں بغض رہتا ہے اللہ کے ولیوں کا. اور ہر رسالے میں کبھی یہ کون سا جہاد ہے. کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں کبھی غوث اعظم کے خلاف لکھتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ کھالوں سے تم نے پجارو خریدی ہوئی ہے.
کھالیں کٹھی کر کے تم نے کلاشنکوف لی ہوئی ہیں، مکانوں میں رہتے ہو، اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی نہیں. اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. ہر داڑھی پگڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لیا کرو. خدا را یہ پہچان پیدا کرو. جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ. اور آج کل کی میں جاتا ہوں نا محفلوں پہ تو میں دوستوں سے کہتا ہوں اب کوئی دوست ٹائم لینے آتے ہو تو میں پوچھتا ہوں محفل کیوں کرانی ہے؟ محفل کہنے ثواب واسطے. تو میں کہا سورۃ یاسین پڑھا لو خار. ساری زندگی ثواب کے چکر میں رہو گے. انقلاب کب آئے گا؟ میلاد کی محفل کر لو، سارا سال برکتیں نازل ہوں گی. محفل کو ایک روپ دو، ایک رنگ دو. محفل ایک انقلاب کا نام. غوث اعظم نے ہمیں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کے جاتا، جس کے اندر چور ڈاکو آتا تو توبہ کر کے جاتا، جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا. ثواب کے لیے محفل، ثواب کے لیے 11ویں. اس سے باہر ہے، بڑا ہو گیا یہ کام. ناک بھی چلے ہوئے ہیں پکے ہی، وہ بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں ادھر کو سفر، وہ بھی سارے ثواب اکٹھا کر رہے ہیں. کہتے تو محفل کرا تو بخشیا جائے گا. جدے ہاتھ نوٹاں جدے تھی انہوں کہتے چوری صاحب شیر تیری نظر ہی. اور میں کہ ظالمہ شیر نبی پاک دا تے نظر بندے دی کر چھڑے کچھ سوچ. اور جس نے پیسے زیادہ دیے اس کہتے ہیں عاشق رسول ہے. میں کہ تو کتوں مور لئی لوکاں نو عشق دی ڈگریاں ونڈدا پھردا ہے؟ کدھر سے تو نے یہ لے لی اسٹیمپ جو لگاتا ہے یہ عاشق ہے یہ عاشق نہیں. محفل کرانے والا پاویں بجلی چوری کردا ہوے تے عاشق رسول ہے. تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم. ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا. اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنع نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا. اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے. تو دلوں کے بھید جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی. اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتا تھا. حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے. آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے ہیں. او بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو. خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو. اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا. نذرانے نہیں بٹورے، نذرانے نہیں بٹورے. اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرے لاکھوں مرید ہے، میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو، ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے. یہ کوئی چکر نہیں. بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے، وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا. وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتا چل جائے گا، اگر انہوں نے سیب کھلائے نا، سیب کا موسم نہیں پھر تو ولی اللہ ہے، اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا. ٹھیک ہے نا جی؟ جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا. تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا تو ذرا نرم بھی ہو جائیں گے میرے حق میں. پیر ہو جائے تو ذرا نرم اللہ ماشاء اللہ. کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا. کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے، موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گئے، اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے، تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے، یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے. یہاں کو تاجر تھوڑی محنت کرے، کھاد شاد ڈالے تو وہ بھی بے موسم پھل اگا لے گا. تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے؟ یہ پکڑ چھری اور یہ پکڑ سیب اور کھا. کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا. غوث اعظم کہنے لگا کیا ہوا، کڑوا ہے؟ کہا حضور ہاں. تو نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا، کہ کھاؤ. کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے. تو سیب تو دونوں غیب سے آیا تو میرا کڑوا کیوں ہے؟ آپ کا فرمانے لگے غوث اعظم دونوں ہی میٹھے تھے، ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گیا تو کڑوا ہو گیا ہے. میٹھے دونوں ہی تھے، تو ظالم ہے نا، ظلم کرتا ہے، تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا. ایک ہی تھے. اس نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی مصلے کے نیچے رکھی، کہنے لگا حضور نذرانہ ہے. فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں، لے جا. اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نذرانوں کی ضرورت ہے. اور ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے. آپ فرمانے لگے جا تو جا، نہیں چاہیے. کہا حضور ضرورت نہیں، حضور قبول فرما لے. آپ نے فرمایا جا. کہا حضور لے لیں آپ کی مہربانی. فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ، اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ. میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں، تجھ سے اچھا پہنتا ہوں.
میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے تو جا تو. اس نے کہا نہیں قبول کر لے. غوث اعظم نے دونوں تھیلیاں اشرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا. غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے. غریبوں کا خون نچوڑ کے. پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے. پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا, تو باز ہی نہیں آ رہا, غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو. فرمایا نکل جا ورنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا, تیرا محل بھی بہہ جائے گا. لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آ گئے ہو. حضور غوث اعظم جواں فکر, جواں سوچ, انقلاب مزاج صوفی تھے. جمعے کا خطبہ دینے آئے تو ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے بغداد کا. کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا رش ہے, مجھے کیا لگے, میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے, لنگر صحیح پک رہا ہے, ٹھیک ہے بناتا تو بناتا, پھر لوگوں پہ ظلم ہوگا نا. لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں. لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے, حکومتیں مرضی کرتے رہے, صوفی کہے میرا نہ کوئی مخالف ہو جائے. آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے. وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہے, یہ کوئی بری بات ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم, اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے, وہ جہاد میں لگے رہتے. کہے جس نے کہنا ہے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر ببول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. کہے جس نے کہنا ہے کوئی پرواہ نہیں, بات کھری اور سچی ہونی چاہیے. موت کرے جس کا جو دل کرتا ہے, جس کا جو دل کرتا ہے. میں ایک جگہ میں نے بڑی تگڑی تقریر کی, یہ سیالکوٹ کے قریب, بڑی سخت 2 4 5 نعت خان تھے, وہ بھی عشق کی ڈگریاں بانٹ رہے تھے اور بڑے انہوں نے نوٹ کٹھے کیے تھے. اوپر سے میرا نمبر لگ گیا تو میں نے انہیں کہا, وہ ایک بڑا شور کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لیے, یوں کر دیں گے. تو داڑھی بالکل تازی صفائی کرا کے آیا, ہم سے سیدھا محفل پہ آ گیا تھا. میں کہ بیلیا تیرے کو داڑھی دا پار تے چکیا نہیں جانا, تے سارے دین دا کیویں چکے گا, وہ تے چک لے, وہ تیرے کو تھوڑا جہا بھی نہیں چایا جا رہا. ایک اور تھا اس میں, مجھے کہنے لگا میں تو نویں نعت سنانی. میں کہ تیری مہربانی مینوں کو پرانی سنائی, نویں کلام میرے کو نہیں ہضم ہوندے جڑے تسی شروع کیتے نے ڈم ڈم. تو مسئلہ خراب ہو گیا. ایک پیر صاحب بھی بیٹھے تھے. اب یقین کریں نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے, اشارہ پیر کی, حضور کی نعت, نبی پاک کی نعت ہو رہی اور اشارہ. بھائی جو شعر حضور کے نام کیا وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے؟ وہ بھی مست ہویا 100 کے نوٹ کٹ کٹ کے دے رہے ہیں. میری گل ہو رہی تو میں نے کہا شرم کرو, اللہ سے ڈرو. اور باہر نکلے نا تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا, گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا. تو میں ایک بندے نے کیا ابھی انہیں پہنچنا ہے, اس دن مجھے واپس وزیر آباد بھی آنا تھا, ٹائر پنکچر ہو گیا. تو مینوں کہنے لگا کسی نعت خانے کے علم آ رہا تہاڈی گڈی نوں, تسی چھڑ دے نہیں نا کسی دی گل. تے انہیں دوجا بھی کر چھڑنا سی, اودی مہربانی سمجھو نے ایک کیتا. یہ حال ہو گیا ہمارا کہ لوگ اب پوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھائے وہ مخالفت کرتا ہے. انہوں نے بعد میں میٹنگ کی, انہوں کہنے لگے تو کتوں مولوی بلا لیا, اگوں نے انجدہ بلائی, کس طرح کا آدمی تھا, سب کو اس طرح. اور بڑی بڑی عجیب حرکتیں. میں یہ لودرا ملتان سائڈ پہ 2-3 دن کے لیے تو نقیبے محفل, وہ بےزتی کری جائے مجمے دی, تسی بول دے نہیں, تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے, ایڈا رکھا مجمع کدے نہیں ویکھے, کہیں دے تسی بندے ہو, مینوں تسی یاد رہو گے. بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں, ٹھنڈ کا موسم ہے, کری جا رہے ہیں. وہ میرے سے نہ برداشت ہوا. کبھی کبھی رگ بڑی تنگ کرتی ہے. کچھ دیر تو میں نے برداشت کیا, تو بعد میں بول ہی پڑا. میں کہ بھائی بہ جا, تیری مہربانی, تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے, اے چنگے نہیں تیرے نالوں, اے فری بیٹھے مفت بیٹھے, تو تے پیسے لے گئے. مجھے انہوں نے بتایا کہ 15,000 تو نے پہلے لیے. کس بات کا لیے؟ تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے کیا؟ چکر چلایا ہوا ہے, یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طرح دین پھیلتا ہے؟ غوث اعظم جیلانی, حضور شیخ عبد القادر جیلانی, یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ, اور جو آ رہا ہے چودھری صاحب عاش کے رسول ہیں, اس لیے کہ 50,000 دیا محفل میں, تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے. کیا تماشا لگ گیا, غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے, نہ ساڑھ کو دتھی ہے نہ آگے انہیں ہے.
کہ اس چکر سے باہر آئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے یہ لوگ کہ ان کے اندر لالچ نہیں تھا، کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی. جمعہ پڑھانے آئے، ایک شخص نے کہا حضور